آخری ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کیا تھے جو 1725 میں ایلن براڈرک اور چارلس لینکس II کے معاہدے میں طے پائے تھے۔ اگر آپ اس ہسٹری آف کرکٹ کی سیریز کو لگاتار دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو یقیناً آپ کرکٹ سے بہت پیار کرتے ہوں گے اور خود بھی شوق سے کرکٹ کھیلتے ہوں گے۔ پچھلے جن رولز کا ذکر ہم نے آپ سے کیا تھا ان رولز میں کچھ تو بہت فنی بھی تھے، جیسے ایک کھلاڑی کو رن مکمل کرنے کے لیے اگلے اینڈ پر موجود امپائر کے ہاتھ میں جو سٹک ہوتی تھی اس کو چھونا لازمی ہوتا تھا۔ آپ کی دلچسپی کو بڑھاتے ہوئے یہ بات بتاتے چلیں کہ ان کرکٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو باقاعدہ طور پر کرکٹ لا کا درجہ دیا گیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 1744 کے لاز کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے۔ میں ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عبد المتین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف کرکٹ کی ایپیسوڈ نمبر 7۔ ویلکم بیک کرکٹ لورز۔ دنیا میں مختلف طبقات کے لوگ رہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کلاس کے لوگ رہتے ہیں جو اپنی اپنی خواہشات کے مطابق لوگوں کے ساتھ سوشل گیدرنگ کرتے ہیں۔ UK میں بھی جنٹل مین اور نوبل مین، جن کو اپر درجے کی کلاس بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی آپس میں سوشل گیدرنگ کرتے تھے۔ انہی کلاس کے لوگوں نے آپس میں سوشل کلب بنائے جن کو نوبل مین کلب یا جنٹل مین کلب کہا جاتا تھا۔ اگر آپ پاکستان میں یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو کراچی جم خانہ اور لاہور جم خانہ اس کی مثالیں ہیں، اور اگر آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو بمبئی جم خانہ اس کی مثال لے سکتے ہیں۔ UK میں یہ اپر کلاس کے لوگ اس طرح کے کلبز یا جگہوں پر سوشل گیدرنگ اور کھانا پینا کیا کرتے تھے اور بڑی بڑی میٹنگز بھی کیا کرتے تھے۔ 18 سینچری میں انہوں نے ہی لندن کرکٹ کلب کی بنیاد بھی رکھی۔ 1744 میں ہوٹل میں موجود اسی کلب میں ایک میٹنگ رکھی گئی جس میں کرکٹ کے لاز بھی بنائے گئے۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لا نمبر 1، کرکٹ میچ سے پہلے ٹاس ہوگا۔ ٹاس جیتنے والا پہلے بیٹنگ یا بالنگ کا انتخاب کرے گا۔ لا نمبر 2، ایک اوور 4 بالز پر مشتمل ہوگا۔ حیرت انگیز طور پر کرکٹ کا یہ اوور پہلے 4 نہیں بلکہ 6 بالز پر ہی مشتمل ہوتا تھا، جو 1744 میں 4 بالز کا کر دیا گیا۔ 1744 سے پہلے دونوں کپتان فیصلہ کرتے تھے کہ اوور 4 بالز کا ہوگا یا 6 بالز کا۔ یہ طریقہ تقریباً 150 سال تک چلا۔ لا نمبر 3، پچ 22 یارڈز کی ہوگی۔ لا نمبر 4، وکٹ کیپر اس وقت تک نہیں بول سکتا جب تک بال نہ ہو جائے۔ لا نمبر 5، امپائر اس وقت تک خود آؤٹ نہیں دے سکتا جب تک کہ فیلڈر اپیل نہ کریں۔ لا نمبر 6، نو بالز، اوور سٹیپنگ کی پلینٹی ہوگی۔ لا نمبر 7، بال کا وزن 5 سے 6 اونس کے درمیان ہوگا، ایک بال کا سائز جو کہ 6 انچز ہوگا۔ لا نمبر 8، سٹمپس کی ہائٹس 22 انچز ہوگی۔ لا نمبر 9، بال کو 2 دفعہ ہٹ کرنا آؤٹ ہوگا۔ obstructing آف دا فیلڈ، یا کوئی فیلڈ کے بیچ آ جائے تو وہ آؤٹ ہوگا، جبکہ obstructing آف دا کیچ اس وقت تک آؤٹ نہیں ہوگا جب تک بیٹسمین واپس گریز کی طرف بھاگ رہا ہو اور وہ بال سے ٹکرا جائے۔ لا نمبر 10، ہیڈ وکٹ آؤٹ ہوگا۔ لا نمبر 11، کیچ آؤٹ ہوگا۔ لا نمبر 12، اسٹینڈ انفیئر آن دا پچ آؤٹ ہوگا، یعنی یہ لیگ بیفور وکٹ کی ارلی فارم بھی کہا جا سکتا ہے۔ 1740 کے لا میں لیگ بیفور وکٹ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 1744 میں کچھ لاز ایسے بھی ہوتے تھے جو آج ہمیں نظر نہیں آتے، جیسا کہ بیٹسمین کا راستہ جان بوجھ کر روکا تو بیٹنگ ٹیم کو 1 اضافی رنز دیا جاتا تھا، جبکہ کچھ رولز ایسے تھے جو آج بھی برقرار ہیں، جیسے بیٹسمین ریٹائرڈ ہٹ ہونے کے بعد واپس آ کے اپنی اننگز جاری رکھ سکتا ہے۔ آج بھی پچ 22 یارڈز کی ہی ہوتی ہے۔ ایک چیز جو ہمیں 1744 کے لا میں نہیں ملتی وہ ہے انڈر آرم بالنگ، اور نہ ہی یہ لکھا تھا کہ انڈر آرم بالنگ یا راؤنڈ آرم بالنگ کا ذکر ہوا۔ یہ تھا عروج انڈر آرم بالنگ کا، جو کہ 1750 سے لے کر 1800 یا اس سے زائد کا اس کا دورانیہ تھا۔ اسی دور میں بیٹس کی شکل بھی ہاکی نما بلے سے کرکٹ کے بیٹ کی طرف موو ہوئی۔ 1744 کے ان لاز کو البتہ تب تک پبلکلی پبلش نہیں کیا گیا تھا، حالانکہ ایسا ہونا چاہیے تھا، اور ایسا 11 سال بعد ہوا بھی جب 1755 میں یہ پبلش کیے گئے۔
امید کرتے ہیں کرکٹ لورز ہسٹری آف کرکٹ سیریز کی یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم حقائق کو بڑی محنت کے ساتھ مختلف جگہوں سے اکٹھا کر آپ تک لے آ رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور دوستوں میں شیئر کریں گے۔ آپ کی خدمت میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔